السلام علیکم ناظرین، عطا الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو بتاؤں کہ عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اپوزیشن لیڈر ہے، سیکریٹری جنرل تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے سر کہ آپ نے استعفیٰ دیا کیوں؟ چونکہ اس دن عدت میں نکاح والا کیس بھی تھا اور وہاں پہ کارکنان نے آپ پہ حملہ بھی کیا، کیا اسی وجہ سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حملہ تو کوئی نہیں ہوا تھا، ہر ایک شخص کی وہ نعرہ بازی کا ایک سلسلہ تھا، اور وہاں پہ کئی پلانٹڈ لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کی نشاندہی ہم نے کر لیا، ہمیں معلوم ہے۔ نمبر ایک، پارٹی ان کے خلاف خود ایکشن لے گی، کئی پارٹی کا ہے ایک دو اور زیادہ تر نہیں ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ استعفیٰ میں نے 22 جون کو دیا تھا، اور وہ اس عدت کیس سے بہت پہلے کی بات ہے، اور اس سے پہلے بھی میں سوچ رہا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں ہوں لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں، اور مجھے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہی نامنیٹ کیا تھا۔ میرے خلاف پورے پاکستان میں کیسز ہیں، ہر جگہ پہ مجھے جانا پڑتا ہے، پیشوں پہ جانا پڑتا ہے، اور اس لیے قومی اسمبلی کا کام، کمیٹیز کا کام، ساتھ اپنے جو کیسز کی پیروی کرنی ہے، یہ سارا ورک لوڈ بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ اس لیے میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ریکویسٹ کی کہ میری جگہ کسی اور کو نامنیٹ کریں۔ میں اپنے پارلیمنٹری پارٹی کا، اپنے کور کمیٹی کے ممبران کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ انہوں نے یونینمسلی، اتفاق رائے کے ساتھ یونینمسلی انہوں نے الحمدللہ انڈورس کیا کہ رہنے کا کہا، پر میں اپنے فیصلے پہ اس وقت قائم ہوں۔ کور کمیٹی کا آپ کا اجلاس ہوا، وہاں پہ قراردادیں منظور کی گئی، ان میں ایک یہ قرارداد بھی تھی کہ آپ جو ہے وہ استعفیٰ نہ دیں اور اپنے کام پہ رہیں، تو سب نے ریکویسٹ کی ہے، تو اب آپ اپنے عہدے پہ فائز رہیں گے؟ اگر نہیں رہیں گے تو ایسا اور کون سا بندہ ہے جو اس عہدے کے لیے قابل آپ سمجھتے ہیں؟ پارٹی میں جی انسان جو ہے وہ تو فانی چیز ہے، قبرستان بھرے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جو سوچتے تھے کہ وہ ارریپلیسیبل ہیں، ان کے بغیر دنیا نہیں چلتی۔ یہ دنیا کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، بہت اچھے لوگ ہیں ہمارے پارٹی میں، ان کو سامنے آنا چاہیے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نامنیٹ بھی کریں گے انشاءاللہ، اور ہماری پوری سپورٹ ہوگی ان کے ساتھ بحیثیت پارٹی ورکر۔ آپ مطلب نہیں رہیں گے اس عہدے پہ؟ میں نہیں رہوں گا عہدے میں۔ یہ میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ ریکویسٹ کی تھی، ذاتی طور پہ بھی ریکویسٹ کی تھی، شبلی فراز صاحب کے ذریعے کی تھی کہ مجھے وہ ریلیو کریں، کیونکہ میرے اوپر ورک لوڈ جو ہے وہ بے پناہ ہے۔ پارٹی میں دو گروپنگ ہوئی ہے آپ کی، دونوں گروپوں کو کل عمران خان نے بلایا، اڈیالہ جال میں بلایا ہے؟ دیکھیں، گروپنگز آپ نہیں کہہ سکتے، ہر ایک پارٹی میں، ہر ایک گھر میں بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، ان کا ایک نظریہ میں کہوں گا ایک ویو پوائنٹ ہوتا ہے، تو وہ ویو پوائنٹ کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی بانی چیئرمین ہیں، اور انہوں نے ساروں کو کہنا ہے کہ جی ڈسپلن کی آپ خلاف ورزی نہ کریں اور ڈسپلن کے تحت رہیں۔ کون کر رہا ہے ڈسپلن کی خلاف ورزی؟ لوگ، پارٹی کے اندر کی بات ہے، وہ تو میں باہر نہیں کروں گا، پر اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنی آراء ہوتی ہیں۔ ویژن ساروں کا یہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی ہو اور پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو۔ ہم نے دیکھا تحریک انصاف میں جب آپ نے استعفیٰ دیا، جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے انہوں نے اس پر افسوس کیا کہ استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن دوسری جانب ہم نے دیکھا شیر افضل مروت نے ایکس پہ ایک پوسٹ ڈالی، وہاں پہ انہوں نے خیر مقدم کیا اور انہوں نے کہا شبلی فراز کو بھی دے دینا چاہیے استعفیٰ۔ آپ نے کوئی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی، کوئی مطلب آپ کی بیان ہم نے نہیں دیکھا، بتائیں۔ مجھے تو خوشی ہوئی کہ کسی نے خوشی کا اظہار کیا کہ مجھے جانا چاہیے، اچھی بات ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آج پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ بغاوت پر اکسانے کا ایک قرارداد عمران خان کے خلاف منظور کر لی گئی ہے اب سے کچھ دیر قبل، اور اس پر مقدمہ بھی درج کیا جائے، یہ کہا گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ پی ٹی آئی کا کیا؟ پنجاب کی کابینہ نے یہ کیا نا، وہاں پہ آپ ابھی دیکھے گا ان کے خلاف ہم لوگ کے پی میں کریں گے، پھر یہ کیا کریں گے؟ حمود الرحمان کمیشن کے بارے میں بات کی، حمود الرحمان کمیشن بنایا کس نے تھا 1971 میں؟ کیا یہ حمود الرحمان کمیشن میں نہیں ہے کہ جنرل یحییٰ صاحب نے 11 مارچ 1971 کو واپس یہاں پہ آئے اور انہوں نے اپنے ذاتی اس کے لیے وہاں پہ فوج کشی کر دی؟ یہ تو تاریخ کا حصہ ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ یا تو کہیں حمود الرحمان کمیشن ہوا ہی نہیں تھا، 1971 کا سانحہ ہوا نہیں تھا، پہلے اس پہ آئے نا۔ یہ جس نے بھی یہ ڈرافٹ کیا، میرا خیال ہے اس شخص کو تو اس کی نوکری ادھر ختم کرنی چاہیے کہ یہ کیا کیا انہوں نے، کیونکہ کل ہماری گورنمنٹ یہاں پہ، ہم لوگ وہاں کے منسٹرز اور ان لوگوں پارٹی لیڈرشپ کے خلاف، کیا مشکل کام ہے 2 منٹوں کا؟ خواجہ آصف کے خلاف ہم لوگ کریں کہ اس نے پختونوں کے خلاف اور آپ کے بلوچ لوگوں کے خلاف اس نے جو باتیں کی ہیں اس کے خلاف ہم لوگ کر دیں پھر ایف آئی آر۔